سیرت النبی میں نے نہیں پڑھا کہیں حافظ صاحب میں غلط ہوں میری اصلاح ضرور، میں اگر غلطی کر رہا ہوں میری سب اصلاح کریے گا، غلطی صاحب بشر غلطی ہو سکتی ہے ہم سے. تو جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ آپ کریں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ جب تک ان اولیاء کرام کے ارشادات کو نہیں پڑھیں گے، میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فلاح پانے کے لیے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. بڑا خوبصورت انداز ہے رب کائنات کا سمجھانے کے لیے، ہدایت عطا کرنے کے لیے. کہ دو سیگے استعمال فرمائے گا ایک ساتھ، کہ میں جیسے بولا اکمل بھائی، ارے اکمل بھائی، بات سمجھ بھائی، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اکمل بھائی، ارے اکمل بھائی دیکھیں اس میں ایک اپنائیت ہے اور ایک کنسنٹریشن، کہ کنسنٹریٹ ہو جاؤ، اس طرف آ جاؤ، صحیح، اپنی پوری توجہ، اپنی روح، اپنے وجود کی پوری توجہ اس طرف کر لو. اور وہ کیا؟ یا اور پھر ایو، یہ دونوں پکارنے کے سیکھے ہیں عربی زبان کے اندر. حافظ صاحب اسے بہتر جانتے ہیں اس موقع پہ. 5 عربی کے سیکھے ہیں پکارنے میں، ان میں یہ 2 بھی شامل ہیں، یا اور ایو. صحیح ہے. یا ایو الذین، لذین کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات کی طرف اشارہ ہے. اور جب لذینہ بول دیا گیا تو اس پوری کائنات میں سے جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ان کی طرف خاص اشارہ دیا گیا ہے. یا اور ایو، یہاں کے جواب آتا ہے الذین، کہ تم میں سے جو میرے بندے کیا آمنو، کو ایمان لانے والے. پوری کائنات کو مخاطب اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے خاص طور پہ کن کی طرف اشارہ دیا گیا ہے؟ بولیے، آمنو، ایمان والے. آمنو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے بھائی. وابتغوا، اور جستجو کرو، کس کے لیے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے. کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کوئی ذریعہ تلاش کرو یار، یہ تو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا، اور کوششیں کرو، جہاد کرو. جہاد کیا؟ یہ کیا بارڈر پہ جا کے جنگ لڑنے والا جہاد مراد دیا جا رہا ہے؟ پہلے وہ نہیں مراد لے لیتے ہیں، لیکن افضل جہاد نفس کے خلاف والا ہے، تزکیہ نفس، جس کے بارے میں خدمت عرض کریے. تو اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں کرو. صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ کہتی، میری عادت نہیں ہے یہ. بندہ سبحان اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کلام سن کے اس کے اندر تاثیر اترتی ہے تو بے ضابطہ نکلتا ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جب روح کا غلبہ وجود پر پڑ جاتا ہے، جب روح کا غلبہ وجود پر ہوتا ہے نا، جب بندے کی زبان سے نکلتے ہیں ایسے الفاظ. نہیں آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی بھائی، کیسے نہیں آ سکتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، کوئی عالم دین تقریر کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیچ میں کھڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا جتنے مسجد میں نمازی ہیں سب کے ساتھ ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں نعرہ تکبیر؟ کوئی ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ، کوئی روحانی توجہ اس ایک خاص بندے پر پڑ جاتی ہے، چاہے وہ اچانک پڑے یا اس کے نصیب میں حصہ لکھا ہوا پڑ گئی، تو اس کی روح کا غلبہ جب اس کے وجود پر ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. ہمارا وجود تو بہت بات کی بات ہے بھائی، پہلے ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی. صحیح ہے. الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا تھا، سب نے اقرار کیا تھا میرے رب ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے. یہ میں بعد میں اس بارے میں بتاؤں گا، جو راز ہے نا پیچھے، تحقیق نہیں، میں اس کو تفسیر بھی نہیں کہتا. صحیح ہے. اس کی معرفت بتاؤں گا ہے کیا، اور بلا ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے. انشاءاللہ آگے کلاسوں میں آپ لوگ پابندی کریں گے، میں بھی انشاءاللہ پابندی سے آپ کو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اب میں بولنے والا ہوں جو لفظ مجھے بولنا ہے، جو کہنے ہیں تو بنیاد مجھے اصل میں بتانی یہ تھی کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا یا بیعت نہیں ہونے کا مطلب اس کے سائے میں آ جانا. اس کے سائے میں آ جانے سے اللہ تعالیٰ کی وہ خاص تجلیات عطا ہو جاتی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. بھائی کافر بھی تو ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی تو زندہ ہے، روٹی اس کو بھی مل رہی ہے، روزی اس کو بھی مل رہی ہے. ایک مسلمان وہ تو ماننے والا ہے، سب اس کو مل رہا ہے، سب چیزیں. لیکن جو مسلمان کی عظمت، جو مسلمان کی فضیلت، جو مسلمان کا اعزاز، جو مسلمان کا اکرام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، وہ کافر کو عطا نہیں فرمایا، بالکل نہیں عطا فرمایا.
پھر بعد عرض کر رہا تھا یوم ہم تقوا اللہ وتقوا رسول سبیلی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. یہ چار مدارج اللہ تعالیٰ نے فلاح کے ہم بیان فرما دی ہے. تو اے لوگوں، اگر بیعت نہیں ہوئی ہو تو بیعت ہونے کی فکر کرو، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا اگر کوئی مسجد نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب پیر نہیں ہے، جس کا کوئی امام نہیں ہے، اس کا امام کون ہے؟ ابلیس ہے. وہ اس کو بھٹکائے گا، وہ اس کو بہکائے گا، وہ اس کو بھٹکائے گا. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کسی سے بیعت نہیں کرتے. سب میں ایسے لوگ آپ یقین جانے ان کے پاس بیٹھ جائیں بڑا سکون ملتا ہے. اس کی وجہ میں نے سرچ کری، وجہ کیا ہے؟ نہ وہ کسی قادری سلسلے سے بیعت نہیں، نہ چشتی سے، نہ سہروردی سے، نہ نقش بندی سے، نہ شاذلی سے، اور نہ اویسی سے. یہ 6 سلاسل بنیادی ہیں روحانیت کے، یاد رکھیے گا. صحیح ہے. طریقت کے روحانیت کیا روحانیت اس میں نہیں آ گئی. طریقت کے، کیونکہ شریعت اور طریقت یہ 2 پر ایسے ہیں، اگر ان میں سے ایک پر بھی نہیں رہا آپ اڑ نہیں سکتے. اڑنے سے مراد کہ آپ کی روح پرواز نہیں کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی سمجھ لے کہ نہیں بھائی شریعت کی صرف طریقت ہے، گمراہ ہو گیا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں حضور غوث اعظم کے ملفوظات اٹھائیے، خواجہ چشتی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور خواجہ بالا نقشبند رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور شیخ شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے، حضور بابا نظام الدین محمد الہی رحمۃ اللہ کے ملفوظات اٹھائیے. جید اولیاء کرام، جید علماء کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیدی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کیا کروں، سب کا اس پر اجماع ہے. جس نے شریعت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا بھائی، وہ گمراہ ہو گیا. اور ہم نمازیں تو ایسی چھوڑ دیتے کہ نام کچھ ہے ہی نہیں. سب سے پہلا سوال یہ حشر والے دن قبر میں نہیں، یہ عام کر دیا گیا قبر میں نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے. 3 سوال ہیں، وہ کہیں کوئی بندہ نوٹ کر لے، ان سے سوال نیکسٹ کسی کلاس میں یاد دلا دے کہ 3 سوال کون سے ہیں. وہ بخاری شریف کی روایت ہے، باقاعدہ میں پوری عرض کروں گا. اس کے جو مطلب جو ہے انشاءاللہ پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ ہیں 3 سوالات کون سے مشہور ہے، لیکن بارے میں میرا موضوع یہ نہیں آ، یہ ہمارے اسباب میں ضرور آئے گا آگے جا کے انشاءاللہ. تو ابھی ہم یہاں موجود ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، دیدار بیت اللہ کا ہو. تو اے لوگوں، آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مسجد بھی ہے، خانقاہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر بیت اللہ تنہا نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. حافظ صاحب روایات میں بیت اللہ تنہا نہیں آئے گا. روئے زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں سب اس کے ساتھ ضم ہو جائیں گے. ایک بتاؤ بات، بیت اللہ اکیلا نہیں آئے گا. روئے مسجد کی جتنی مسجدیں سب اس کے ساتھ ضم ہو جائیں گی. اس کی ایک الگ شان ہوگی بیت اللہ کی. ہم جو سجدہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں بات آئی؟ ایک ہندو نے سوال کیا چل اقبال میں آج کل انڈیا سے ہندو بڑے آئے ہیں اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں عام مسلمانوں سے. میں تو بڑا حیران ہو گیا. بالکل کراچی کے بالکل بیک سائڈ مسکن والے علاقے میں وہاں سے سوال آیا تھا میرے پاس. مذہب تو چھوڑے ہیں، وہ جو ہے یہ تو بیت اللہ کے حوالے سے پتھر کی عمارت ہم بھی تو ہمارے بھی تو ہوتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں. لیکن اشارہ دے دوں جو مجھے بار آسائش کرنی ہے، جو جس کی تسکین آپ تک مجھے پہنچانی بہت ضروری ہے. بیت اللہ تمام مسجدوں کے ساتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو براہ راست تجلیات ہیں، جو عرش الہی سے بھی لامکان سے جو زمین کی طرف آ رہی ہیں، وہ بیت المعمور اس بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں بیت اللہ ہے. بیت المعمور پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت اللہ پہ انسان طواف کرتے ہیں اور جنات طواف کرتے ہیں. فرشتے بھی آئے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے، لیکن جو ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. دونوں جگہوں کا یہ عالم ہے. وہ بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ ہے. وہ لال رنگ کا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے. صحیح ہے، بس یہ فرق ہے. تو
بتانے کا یہ مقصد تھا وہ جو تجلیات زمین تک آ رہی ہیں، ان تجلیات جو لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی ان تجلیات سے وہ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جو داتا دربار ہے، ایسے تھوڑی اللہ پر کہیں کہا بھائی اعتراض کیا تھا نا وہاں کے اس وقت مولویوں نے کہ بھائی یہ تو کعبے کا جو روکٹ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اچھا بھی آجو نماز پڑھ کو پتہ چل جائے گا، اور جب اللہ اکبر پڑھی سامنے بیت اللہ کی، کیسے لوگ تھے، جن تھے کیا یہ لوگ؟ کیا میجک کریں لوگوں کے پاس؟ فرشتے تھے یہ لوگ؟ آپ سب سے سوال ہے، بتائیے، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ کیا فرشتے تھے؟ کیا جن تھے؟ کیا نبی تھے؟ نہیں نا، انسان تھے نا، ولی کامل تھے۔ ولی کامل اس آیت پر عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ میں نے 2 آیتوں کا ریفرنس دے دیا ہے، بہت ہی چیزیں آتے لیکن میں صرف ریفرنس دکھا جاؤں گا، نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے جائیں میری بات کو، کہیں بھی یہی آپ کے نوٹس ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ کہ ان کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی، ہمارے اندر کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ حضرت حضور امین ملت کے یہاں ساتھ موجود تھے، انہوں نے سوال کر دیا، نظامی صاحب اولیاء کرام کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی کسی کے ذہن میں بات نہیں کری؟ آخرت تباہ ہو جائے گی بھائی، تو پوچھنے کا انداز بھی تو محبت والا ہونا چاہیے نا یار۔ یعنی کہنا سسم کی خدمت میں صحابہ کرام کتنے پیارے سوال کیا کرتے تھے، اللہ اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں ہدایت فرما دیجیے، ہمیں سکھا دیجیے۔ ہم یہ اپنے مرشد سے نہیں پوچھ سکتے کیا؟ نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے یار، ہمیں پہلے ڈر گئے، اب کیا تربیت ہوگی، کیا علم حاصل کریں گے، آپ بتا دیں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے ڈر جائیں گے، میں آپ کو ڈرا کے رکھوں گا تو میرا یہاں 10 گھنٹے بھی بولنا بیکار ہے، میں پہلے بتا دوں، اوپر سے گزر جائے گا سارا۔ آپ کوئی صحیح کہہ رہا ہوں بات نہیں ہے؟ اس لیے میں نے اصل میں 10-20 سال سے 15-20 سال سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں یار۔ پھر کلام پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مرشد کے صدقے، مرشد نے ایک محفل میں بات فرمائی نہیں بھائی ممبر پر، اللہ اکبر، کہ آپ ان سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آیت کے ٹرانسلیشن کا، ترجمے کا، کہ اگر آپ ان سے سب گیری اختیار کریں گے تو یہ چھڑ جائیں گے۔ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں بات؟ میں بہت طبیعت انداز میں عرض کر رہا ہوں، تو جانے کا نظر کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم کس انداز سے سکھایا ہے یار۔ فَاسْتَرْ غَلِيظَ الْقَلْبِ، سبحان اللہ، یہ دونوں اصطلاحات ہیں، آپ کو تو پوری 3 اصطلاحات دے دی جو مجھے عادت دلا کے نہیں کی ہے، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ فَاسْتَرْ غَلِيظَ، یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں لیکن بڑے پیارے ہیں، کہ نیکی ایک آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ روشنی اور اندھیرے کو الگ الگ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بعد بولی ہے نہیں، تو میں بات اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا، صرف جستجو آپ کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو تربیتی طور پہ یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آئیے سیکھیے، پابندی کیجیے۔ آپ کو شیطان بہت روکے گا اگلی کلاس میں، ابھی نہیں رہتے بھائی، چھوڑ دے، کیونکہ ابھی جو مشق ہوگی نا 7 دن آپ نے کرنی ہے وہ ہر نماز کے بعد، اور اتنی آسان ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ پابندی کر لی، مزہ آ جائے گا۔ لیکن جائیں، کیونکہ میں آپ کو ان کا پہلی سے نعمت کے طور پہ آن لائن اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک دے رہا ہوں، میرے موبائل میں موجود ہے، ان کی وائس موجود ہے، تو اس میں تو اللہ اکبر صرف مرد حضرات ہی نہیں ہے بھائی، خواتین بھی ہیں اس کے اندر۔ میں وائس ریکارڈ کر کے گروپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں، آپ سب تو جس طرح یونیورسٹی کی کلاس ہوتی ہے، ایک طرف لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، ایک طرف مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لیکچرر سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سب کو بیان کر رہا ہے، تو سیکھ دونوں رہے ہوتے ہیں، تو دونوں سیکھ رہے ہیں، خواتین بھی سیکھ رہی ہیں اور مرد حضرات بھی سیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ سے۔ میرا کمال نہیں ہے اس میں، میری مرشد کی دعا ہے، ان کا کمال ہے بھائی۔ جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی نا، میں کچھ نہیں ہوں، اور جس دن یہ آ گئی بات یار میں تو یہ ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، اس دن گر گئے تو استغفار پڑھا۔ میں نے حضور خواجہ شفیق فاروقی نظامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ لائبریری بن رہی تھی، تو اللہ کا شکر ہے اس میں ان کا بھی سعادت ملی کہ اس میں حصہ خدمت ڈالا جائے۔
کتابوں کی ترتیب شیلف کی چیپٹر وائز کرنا، اور دیکھیں تفاسیر کا پہلے ملے گا، پھر حدیث کا ملے گا، پھر فقہ کا ملے گا، پھر کیا کہتے ہیں آپ کو تصوف کا ملے گا، پھر علم ادیان کا ملے گا، پھر علم ابدان کا ملے گا. اس ترتیب سے دیا ہے انہوں نے. 6 سیکشن بنے گا اس پوری لائبریری کے اندر. اس میں تاریخ فقہ وغیرہ سب آ جائے. تو احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، ان کی مثال ہو گیا، وہ حضرت کے مرید تھے. وہ تو میاں سرکار یہی کھڑے ہوئے تھے. یہی جگہ مجھے آج تک یاد ہے. میں ادھر کھڑے تھے، وسیم بھائی کھڑے ہیں. یہ جو اسٹینڈ کا پہلا والا جو وہ ہے میاں جو اسٹینڈ ہے، حافظ صاحب اتنا فاصلہ تھا 2 قدم کا. میں نے میاں سرکار سے پوچھا، یہی بات چل رہی تھی. آیا حضرت تو اسلام آباد میں آیا ہی تھا کام کرنے کے لیے، تو آئے گئے تھے، پہلے آئے گئے تھے. تو احمد انکل یہاں کھڑے ہوئے تھے. تو میں آیا حضرت 10 بھوسی گری میں. جیسے ہی میں نے 10 بھوسی گری، آپ نے ایک ذکر کیا، اور ذکر کیا تھا حافظ صاحب؟ استغفر اللہ. آپ میں سے یہاں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے میاں سرکار کی زیارت کی؟ ہاں، ایک اور کا بندہ تھا. ہاں بالکل. صاحب ملا کے جو صاحبزادے تھے، جس سے زیادہ نشین صاحب جو پہلے، آپ ایک موجود ہے. شاید آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے. آپ بھی جہاں آپ نہیں آتے، جب میاں سرکار سے کوئی دسبوسی کرتا تھا، آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور جس کی سماعت تیز ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا استغفر اللہ کا ذکر. مجھے آج تک یاد ہے یار، یہ تربیت تھی مرید کی کہ میں بے شک تمہارا مرشد ضرور ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھنا میرا بھی مرشد ہے. قربان جائیں کیا انہوں نے اللہ سکھا دیا. آئیے ہاتھ چومیے، ہاتھ چومیے. ایک ہمارے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے. یہ ہے تربیت. تربیت ختم ہو رہی ہے ہماری. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں نا، صحیح ہے، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. کیا کھول دیتے ہیں؟ تو بس یہ راہیں کھول دیتے ہیں. آپ کو اشارہ دے رہا ہوں میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ابھی صاحب میری اصلاح فرمائیے. وَإِنَّ اللَّهَ اِنَّا کا لفظ ہے، کہتی ہے اس پہ شک بھی نہیں کرنا. صحیح کہہ رہا ہوں بات؟ شک بھی نہیں کرنا. لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وہ ہمارے محسنین ہے بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی پیار بڑی انداز میں اللہ نے جملہ دیا ہے. یہ 3 آیتیں میں نے دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی سوچ، ہم نے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایسی جستجو پیدا کرنی ہے کہ جس کے لیے ہم اگر اپنے گھر سے نکلیں گے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جتنے قدم اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلوں میں چوٹیاں بھی اس کے لیے استغفار کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو اندازہ لگائیں کیا خوش نصیبی ہے علم دین حاصل کرنے کے نکلنا. چاہے وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھے یہاں پر، 10 منٹ کے لیے بیٹھے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھے، اور کیا کروں میں اس کے علاوہ 1 سیکنڈ بس. وہ آیا اس کے ذہن میں لفظ یہی پڑ گیا اللہ، ہو گیا اس کا کام، مل گیا اس کو اجر. اب یقین جانے 10 منٹ پوری ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. جیسے ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی، تو میں نے نیت باندھی. ہم نارملی اس طرح نیت باندھتے ہیں، صحیح ہے. اب مجھے نماز میں فیل ہو گیا کہ میرے جو رائٹ اور لیفٹ والے بیچارے نمازی نہیں میرے سے تکلیف میں آ رہے ہیں. میں نے اس طرح نیت نہیں باندھی پہلی جگہ، یہ پتا تھا دوسری جگہ میں لوگ ایکسپیکٹ ہو کے کیا خود آگے سے بن جائے گی. میں نے پڑھنی ہے، یہ بھی آپ کا جانے کا سب سننا ہے. کیا ان کو بھی آسانی ہوگی، ان کو بھی آسانی ہو گئی، مجھے بھی آسانی ہوگی. سوچ ہونی چاہیے. آدھا بابا فرید مسعود گنج شنکر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حضور بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال فرمایا بڑے محبت کے ساتھ. اگر یہ سوال نہیں فرماتے ہمیں حدیث کی تصدیق نہیں ہوتی کہ یا حضرت یا شیخ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا ہے. رمضان کا مہینہ کا فرض روزے تھے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ تناول فرمایا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا، وقت پہ مدار کے منصب پر فائز کرے نہیں کھایا. سید الطائفہ کے منصب پہ فائز کرے، جن کو جانے کا سلسلہ میں خواب میں آ کے لقب عطا فرمایا تھا. وہ پورا ایک واقعہ پیچھے.
بابا نظام الدین رحمۃ اللہ نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے سوال کر دیا آخر کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی حدیث ہے؟ ان کو ان کی زندگی میں حدیث نہیں ملی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذہن مائنڈ میکنگ کی بات کر رہا ہوں میں. بابا فرید رحمۃ اللہ نے محبوب الہی کو دیکھا, مسکرایا, ہنس پہ آتے مسکرایا کرتے تھے. اچھا نظام ایسا کرنا, افطار کا جب وقت قریب آئے نا خربوزہ لے کر آنا, اب انتظار کر رہے ہیں ظہر سے وقت ہو گیا, اثر ہو گئی, ذہن میں مرشد کی خدمت پیش کرنا, پتہ چل جائے گا کیا. اب دیکھیں ان کی جستجو علم حاصل کرنے کی تھی. کن کی؟ وہ اکیلے تھے کیا؟ وہ صرف اکیلے تھے؟ نہیں, اور بھی ان کے مرید, اور بھی ان کے کیا کہتے ہیں پیر بھائی صاحب تھے. جس وقت جتنے بھی خانقاہ میں سب موجود تھے سارے پیر بھائی صاحب تھے. صحیح ہے, تو سب کو جستجو کی جواب آئے گا. مرشد صاحب جواب یہ دیں گے, حضرت یہ جواب دیں گے. آ جانا بابا صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے ایک وقت افطار جیسے قریب آیا, خربوزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو جیسے پیش کیا بابا فرید نے پھر مسکرائے, اچھا نظام ایسا کرو اس کو کاشوں کی صورت میں کاٹو اور میرے پاس رکھ دینا ذرا. جیسی کاشوں کی صورت میں کاٹا, آپ کی خدمت میں رکھا گیا. بابا فرید رحمۃ اللہ کی خدمت میں افطار کا وقت داخل ہوا, آپ نے کاش اٹھائی اور اسی سے افطار آپ نے استعمال کیا. کیا سنت پتہ چلی؟ بولو نا یار, بولے سارے بولے ہیں آواز سے. کاش کسے کہتے ہیں؟ جان نما جو ہاتھ بنتی ہے, چلے میں اور اردو بول دوں ہاں. تو اگر آپ کے گھر میں قتلے کی صورت میں خربوزہ کھاتے ہیں, کھائیے, اس کو منع نہیں ہے, لیکن اس میں ایک دو کاشی سے چھوڑ دیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے. بھائی یہ خفی سنت ایسی ہے لوگ بہت کم اپناتے ہیں. یہ آپ کو لنگر خانوں میں زیادہ نظر آئے گی, یا کہیں سڑک وغیرہ پہ جب افطار وغیرہ کرواتے ہیں وہاں جلدی بس یہی طریقہ ہوتا ہے کاٹنے کا, وہاں نظر آ جائے گی. لیکن لوگ کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. کاش وہ نیت کر لیں. اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا, اس کو 100 شہیدوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. یہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمانے کا مطلب پتہ ہے کسی کو کیا مراد ہوتی ہے اس سے؟ وہ بندہ مرنے کے بعد شہیدوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں ہمیں نہیں پتا. کیا ہم اس صحبت میں نہیں آئے, ہم اس تربیت میں نہیں آئے, ہم اس حلقے میں نہیں آئے. صحیح ہے, تو ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ہم دنیاوی علوم میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ارے بھائی صحیح ہے, آپ نے ظاہر کو سنبھال تو رہے ہو, لیکن دین آپ کا ظاہر بھی سنبھال رہا ہو, باطن بھی سنبھال رہا ہے. دین نے دونوں باتوں کو رکھا ہے, یاد رکھیے گا. دین کہتے ہی اسی کو ہے کہ آپ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہو. بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کو بالکل چھوڑ دیا. کہ آپ کا بچہ آج آپ سے پوچھ رہا ہے بابا یہ تو اذان ہو رہی ہے, یہ کون سے وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ ابا پریشان ہے, اثر ہے یا ظہر ہے؟ ابھی تو ویسے سوال میں نے بہت شوق کیا ہے. میں نے کہا اس میں ہمیں یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم نے کیوں نہیں بتائی یہ بات, اور زور شور سے کیوں نہیں بتائی. جتنی استطاعت ہے, جتنی میری اپنی قوت ہے, جتنی میری اپنی فورس ہے, جتنی حافظ صاحب کی ہے, ان کی آپ میں جس چیز کی ہے پیغام پہنچائیے. تو کیا شرمانے والی بات ہے؟ کوئی شرمانے والی بات ہے. اگر وہ شخص یاد کر گیا, عمل کر گیا, آپ کا میٹنگ کا کیا نہیں ہوگا, جو میٹر تو جاری ہو گیا. بہرحال کسی کو کوئی یہاں تک سوال پوچھنا نہیں, پوچھنا بس. وہ آئے گا, وہ بڑا جواب ہے. میں نے اس میں آخر میں ایک بات کہہ دی تھی کہ وہ جو مرشد نے جو نماز کا, اولیاء کرام کی نماز کا طریقہ بتایا ہے, اس کے اندر ہمیں ظاہر بات ہے وہ روحانی اسباب پریکٹس ہے ساری. اگر وہ آپ پریکٹس کر جائیں گے, پھر آپ نماز پڑھیں ذرا اس انداز سے, پھر مجھے بتائیے گا کیا حال ہے نماز کا. میں کوئی غرور میں نہیں کہہ رہا, استغفر اللہ, معاف تہذیب سے نعمت کو ماں بھی نعمت ربی کا باہر سے سورۃ الضحیٰ کی آیت, اس آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. آپ یقین جانے کریے, مزہ آئے گا, باقی مزہ آئے گا. آپ کو کرتی پتہ چلے گی. جی جناب. اچھا یہ فکری سوال کر دیا. یہ اصل میری کلاس کا حصہ نہیں ہے, کلاس ہو رہی ہے, لیکن آپ نے سوال کر دیا. محمد ساحلہ فلاں تعالیٰ کی آیت دیکھیں, ظہر کے وقت اور رات کے وقت انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا, اس پہ سورج کی اثرات کا بڑا عمل نقل ہوتا ہے. جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں اس لیے تخفیف رکھی کہ آدمی ایکٹیو ہوتا ہے, اور رات میں اس لیے جہری کر دی کہ بندہ ایکٹیو نہیں ہوتا, نیند میں جا رہا ہوتا ہے. تو جب آواز اس کے کان میں پڑتی ہے وہ خود ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ لوجک ہے.
یہ لاجک ہے، اور یہ لاجک اتنی گندی جناب. لوگوں نے سنا تھا کہ جس وقت منافقین وغیرہ وہاں پہ دن میں اپنا یہ آرام ہوتے ہیں تو اس لیے جو تلاوت نہیں کی جاتی تھی نماز کے اندر، عشاء میں سب سو رہے ہوتے تھے اس لیے تلاوت کی جاتی تھی. یہ سننے میں آیا نہیں آپ نے سنا. اچھا تحریری طور پر میں نے کہیں مستند کتابوں کے حوالے سے نہیں پڑھی یہ بات، نظر سے نہیں گزری ہے. اگر ہے یہ انداز بتا ہے. جب مغرب کے ٹائم ویسے رات ہو جاتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے اور فجر کے اندر جو ہے یہ جہری تو ہوگی، لیکن ایک بات یہ کسی ہاں اب سنیں اب میں ابھی تک اجازت ہے مجھے کچھ میں اس پہ ڈبیٹی لفظ بولوں گا، ڈبیٹ والا لفظ بولوں گا، بڑا بھاری لفظ بولوں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مکے میں اعلیٰ اعلان نماز ہوئی، آپ مانتے ہیں اس وقت ہوئی؟ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے ریسرچ سوال ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ دور میں بھی آواز سے پڑھی جاتی بھائی عمر فاروق نے تو کہہ دیا تھا یہ عمر کی تلوار آ جائے میرے سامنے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی ایسی باتیں جو ہمارے درمیان غیر منصوبے پھیلا دی گئی ہیں. میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح انسان، آپ ہی لوگوں کی طرح معاشرے کا حصہ ہوں. یہ ابھی یہاں پہ شلوار قمیض میں ہوں، کل آفس جاؤں گا پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ کے جانا پڑے گا کیونکہ وہاں کا ڈسپلن ہی ہے. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، صحیح ہے. لیکن شریعت اجازت دی جا سکتا ہے. کیا تھا بابا فرید رحمۃ اللہ کی ریسرچ کا عالم یہ تھا کہ ان تک وہ حدیث پہنچ گئی تھی، لیکن جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ نے ریسرچ کری ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی، کیونکہ اس زمانے میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتے تھے بھائی، کئی 100 کلومیٹر سفر کیا کرتے تھے. خود امام بخاری کی اگر آپ شروع میں اس کا دیباجہ اٹھا کے دیکھیں، کسی نے بھی ترجمہ کیا ہوگا تو اس میں یہ الفاظ لازمی لکھے ہوں گے کہ انہوں نے یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، کئی سالوں لگے اور کچھ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کرنا پڑا ہے. کہ بھائی ایک صحابی وہاں رہتے ہیں، یمن میں رہتے ہیں، چلیں وہ چل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے، یمن کا سفر ہی 15 یا 11 دن تھا، 11 دن تک کا تھا اس زمانے میں پیدل. اللہ اکبر، یہ محنتیں کری ہیں بھائی. یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا، یہ تو بہت ہی آسان ہمیں انداز میں مل گیا ہے. لیکن جانے یہ اب وہ ادب کی بات جو میں نے بیچ میں روکی تھی کہ اگر آپ کو الفاظ الہی سمجھنے ہیں تو کوشش کریے اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے الفاظ کو سمجھیں. جب اللہ کے اولیاء کرام کے الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تب جا کے الفاظ رسول علیہ السلام سمجھ میں آنے شروع ہوں گے. جب جا کے آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی، جب حدیث سمجھ میں آنے شروع ہوگی تو تب جا کے آپ کو الفاظ الہی سمجھ میں آنے شروع ہوں گے. بھائی یہ ادب ہے اور یہ ترتیب ہے. یہ میری چھٹی بات ہے. میں ہر کلاس میں 6 باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ستنا ایک ہمارا بڑا مشہور ہے نظامیہ سلسلے کے اندر، چشتی نظامی میں 6 کا حصہ بڑا مشہور ہے. صحیح ہے. چھٹی شریف سنا ہوگا آپ سب نے؟ صحیح کہہ رہا ہوں. چھٹی شریف ہے کیا بھائی بتائیں؟ وہ ہاں خواجہ منشی شریف رحمۃ اللہ. اصل میں نام سننا زیادہ لگا. اللہ کے ولیوں کا نام لیا کریں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ذکر انبیاء عبادت، اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور ذکر صالحین کفارۃ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا تمہارے لیے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے نام لے لیا کریں. اب نام لیں حضرت معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب، خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن افسوس تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نام لیا جا رہا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے اپنے چھوٹے بڑے بھائی کا نام لیتا ہے. سب یہ بہتری ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے نام الگ ہوتا ہے بالکل. آپ دیکھیں میں آپ کو لفظ بتاتا ہوں، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا میں اللہ کے ولی یہ نہیں کرتا ہوں. یہ لفظ اچھا ہے؟ ایمان آپ نے تو ایمان ہی غلط گوارا کر دی ہے لفظ کہ اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتا. غلط ہے یہ لفظ. کیا ہے یہ معاشرے میں اس طرح کے الفاظ پھیلائے گئے ان لوگوں سے دور رہنے کے لیے، کیونکہ ان کے کام ایسے چلے گئے ہمارے درمیان سے، ظاہری طور پہ چلے گئے. میں بھی آپ کو کرامت بتاؤں گا جس کا میں خود شاہد ہوں. وہ جگہ وہاں پر ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی ایک محفل لگی ہوئی تھی. میں 10 ہی دے رہا تھا، وہاں کھڑے ہو کے حدیث میں دوسرے کی فضیلت بیان کر رہا تھا میں. صحیح ہے. اور یہ تقریباً 22 سال ہو گئے اس بات کو، مجھے آج تک یہ بات یاد ہے. جمعرات اور بدھ کا دن تھا.
आखिर बुध का दिन ईशा की नमाज के बाद रईस भाई अल्लाह ताला उनकी मफरत करे, उनका इंतकाल हो गया, वो सामने ही बैठे हुए थे और 3-4 लोग बैठे हुए थे, बाकी नमाजी जल्दी चले गए थे, ईशा की नमाज के बाद था। मैं वो पुरुषों की फजीलत हदीस बयान कर रहा था तो वो साहब रोने लग गए। सही है, दुआ हुआ कहते हैं फर्क में हजरत अब क्यों रहे कि मुझे इनकी ज़ियारत हुई, ये हरे रंग की चादर लेके पूरी महफिल पर यूँ तान के खड़े हुए। यार क्या था ये मामला क्या था? मामला क्या था? ऐसा रूहानी, ऐसा मतलब दिल को छू लेने वाला मामला, ये इनकी ऐसी कितना करामत थी जिसका मैं कुछ शायद नहीं इस बारे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। मुश्किल पड़ेगा मैं अपनी क्लास को इख्तिताम की तरफ बिल्कुल लेकर आ गया हूँ और आज आप लोगों को एक लफ्ज़ यहाँ लिख रहा हूँ। मुनासिब नहीं, मैं कार्पेटर का वो कीबोर्ड का उनसे सवाल पूछ जरूर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि जिम्मेदारी है, लिख के दे रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। लताइफ, लतीफ की जमा, अल्लाह तबारक ताला की सिफत लतीफ। लतीफ कहते हैं बारीक बीन को, बहुत ज़्यादा बारीक बीन। आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, जो जरसूमे हम या जो पार्टिकल्स हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बात सही है? काश ह्यूमन आई इस लेवल पे पहुंच जाए कि माइक्रोस्कोप की जरूरी देना पड़े, जिसके बारे में हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तुम मेरे सामने होते हो तो याद रखो मैं तुम्हें इस तरह देख रहा होता हूँ जैसे कांच की बोतल के अंदर शरबत है या पानी है। बात समझ में आ रही है? ये भी इल्म है। ये आप आज थोड़ा इस पर रिसर्च कर रहा है, इस बात पे आज थोड़ा हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है इस बात से कि मैं 600 साल पुरानी आवाज़ सुनवा सकता हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए। चले मैं मालूमात के लिए कह देता हूँ, 2 दिन से 3 दिन से अब तक ये रिसर्च चल रही है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ एक हद तक। सही है, मुमकिन है। क्या मैंने लफ्ज़ बोला? मुमकिन है। लेकिन ये तो बताओ दूसरों कि ये अल्फाज नबी की है, रसूल की है, वली की है, ये तदबीक नहीं कर सकते। तदबीक करने वाले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, ख्वाजा सैयद फारूकी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कि जब कोई हदीस समझ नहीं आती थी तो मराकिब हो जाया करते थे, जाने खाने से उनके दरबार में पहुंच जाया करते थे, उनसे बाकायदा रसूल की आवाज़ आती थी कि मेरे ये अल्फाज है, मेरे बेटे, मेरे उम्मती, मेरे ये अल्फाज है, ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। कितने वाक़ियात तारीख उठाए, भरे पड़े में इन वाक़ियात से। ये और बातें कि बताना कम कर दी है उलमा ने मस्जिदों में, ये अगर बताना शुरू कर देंगे मसाजिद के अंदर, माशरे के आदाब बताना शुरू कर देंगे माशरे के अंदर, ये कितने तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज हम चलते हुए किसी को हल्की टक्कर मार के निकल जाते हैं, भाई माफ़ी चाहता हूँ, ये बोलना भी गवारा नहीं करते हैं, उसको तकलीफ हो गई, आए डर लगता है, बहुत डर लगता है। सिग्नल लाल बत्ती है, बाइक है, कार है, ट्रक है, बाइक सिग्नल तोड़ता हुआ चला गया, डर लगता है तो यार जो वहाँ से जो ट्रैफिक वाला जो जिसका ग्रीन सिग्नल है वो वहाँ से गुजर रहा है, सही है, तो आपने उसको इंटरप्ट कर दिया, उसने एकदम ब्रेक मार दिया, सही है, वो कैसा दिमागी उसका उलझन का शिकार हो जाएगा। हमें परवाह नहीं है, हम तो बस अपने आप को देखनी है। तो भाई हश्र का भी मैदान होगा, उस वक्त जो अपनी पड़ी होगी ना तो अपने बच्चे भी याद नहीं रहेंगे। मैं नहीं कह रहा, कलाम पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान फरमाया। आपको एक सूरत दीजिए घर जाकर, सूरह मुज़म्मिल नहीं ले सकते, सूरह अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों का सिर्फ तर्जमा पढ़िए घर पे, बस सिर्फ तर्जमा पढ़िए और उसमें कोई दिमाग में एतराज़ नहीं रखिए, कोई ऐसा सवाल नहीं रखिए। ये देखिए कि अल्लाह ताला आपको क्या रोशनी दे रहा है, अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर क्या बात डाल रहा है। हम लोगों ने कोशिशें करना बंद कर दी हैं, हम नहीं पढ़ते कुरान पाक का तर्जमा, हमें डर लगता है, हमें डरा दिया गया है तुम कि नहीं यार ये तो उलमा के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। अबे भाई वो समझने के लिए कहा गया, पढ़ने के लिए थोड़ी मना किया गया है यार। फहल में मुत्तकिर, फहल में मुत्तकिर, फहल में मुत्तकिर, कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने तकरार फरमाई है ये अल्फाज, अल्लाह अकबर, कि है कोई इसमें सोचे और समझे।
میری اصلاح فرمائیے، کیونکہ لفظ الگ الگ آتے ہیں بعض جگہوں پہ نا، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک یہی سوچا کہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے. صحیح بات. میں یاد برا نہیں مان لیا بھائی، پھر کر رہا ہوں کبھی سمجھیں کہ یار میں اندر کی باتیں بتاؤں. میں اندر کی باتیں نہیں بھائی، میں آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. میں بھی کرکٹ بلہ کھیلتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ویڈیو گیم کھیلنے کا مجھے بھی بہت شوق ہے. صحیح ہے. میں نے کمپیوٹر پہ گیم بھی بنائے ہیں، ویژول بیسک وغیرہ اس کی پروگرامنگ میں نے کری ہے ٹھیک ٹھاک. اس میں نے گیم بھی بنائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جانتا ہوں میں اس دنیا کو کیا ہے. سکسیس یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے انجینئرنگ میں. صحیح. تو بعد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لطیف باریک بین، انتہائی باریک، بہت بین سے میری بات ڈائیورٹ ہوئی تھی سمجھانے کے لیے واقعہ بیچ میں آئے. تو باریک بین، جب آپ اس باریکی پر پہنچیں گے، اسی مثال لے رہا ہوں، اس بلب سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ کتنی موٹی ہے؟ آپ نے ایک عجیب سا سوال کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے اس کی تھکنیس، وہ تھکنیس کتنی ہے، مطلب تھکنیس کتنی موٹی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. روشنی کی موٹائی کوئی بتا ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کی کیا ہے؟ نور ہے. روشنی میں سمجھیے اس چیز کو. صحیح ہے. روشنی میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ نور کہیں گے روشنی کے. صحیح ہے. نور کا ایک حصہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ. نور تو نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو پیدا کیا بھائی. ان کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ باریک بینی کو روشنی کیا حاصل ہونی ہے، اس کی رسائی ہے، اس کا علم ہے یہ. صحیح ہے. تو مرشدین اپنے مریدین کو جب بیعت کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے بیعت توبہ کرواتے ہیں. یہ لکھنے والی بات ہے. جب آپ کسی مرشد کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، صحیح ہے، یہ ادب پورا بتا رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ نہیں بتاتے. ماننا ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے بھائی. وہ ابھی صاحب آپ بھی گواہ ہیں، جتنے بھی مریدین امیر ملت موجود ہیں. اور میاں سرکار کو میں نے دیکھا تھا، وہ جب بیعت کرواتے تھے تو وہ استغفار پڑھایا کرتے تھے، شروع میں توبہ کروایا کرتے تھے، پھر کلمہ پڑھایا کرتے تھے، پھر یعنی کہ بیعت شریعت، پھر بیعت طریقت ہوتی. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ بندے کو باریک بینی کی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی روح کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اس کی روح وہ جو جس وقت پیدا کی گئی تھی وہ بالکل شفاف تھی، نور تھی بالکل. وہ اس نور کے اوپر جو گرد و غبار چھا گیا، جو گرد و غبار آ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں زیارتیں ہماری ہونا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں نمازیں پڑھنا بھول گئے، جس کی وجہ سے کلام الہی کی تلاوت کرنا بھول گئے، جس کی وجہ سے ہم ذکر کرنا بھول گئے. یار اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلام الہی فرمایا، اور جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں نا، ہم ان کی زندگی ان پر عجیرن کر دیتے ہیں. معیشت تنکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا لفظ آیا ہے، ان پر عجیرن کر دیتے ہیں. دیکھیں کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. یار بابا جی کے پاس جاؤ، ارے ادھر جاؤ ان سے دعا کرواؤ. ارے بھائی بابا جی بھی محتاج ہے، وہ یہ لکھ کے دے گا پہلے نماز تو پڑھ. وہ کیوں لکھے گا کہ وہ اللہ کی طرف بندہ اس کا رجوع کرے گا. خلق خدا اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اللہ کے حضور سجدہ کرے گی. جب وہ سجدہ کرے گی تو میں نے درمیان میں ایک بات بولی تھی جو بیت اللہ کے اسرار کے حوالے سے تھی، جو روشنیاں، جو تجلیات الہی بیت اللہ پر آ رہے ہیں، اس کا اثر دنیا بھر کی مساجد کی طرف وہ نور کی روشنیاں منتقل ہوتی ہیں. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ نور ان کے اندر منتقل ہو رہا ہوتا ہے. بندہ کس خلوص کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، اس کی خلوص کے ساتھ اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. آپ کریں تو صحیح. دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم سے گناہ ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تکبار پڑھ لیا بھائی میں معاف کر دوں گا. تو وہ معاف کرنے والی صلاحیت ہے یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ روشنی ہے. تو لطائف، لطیف کی جمع لطائف تمام جمی سلاسل کے اندر نام دوبارہ لکھ کے رہے ہو. چھ روحانی بنیادی سلاسل ہیں. آپ انہیں روحانی فقہ بھی کہہ سکتے ہیں سمجھ لیتے. وہ کیا رکھا نہیں جاتا لاتے. قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، لکشمندیہ، اویسیہ، شاذلیہ. یہ میں آج آپ کو لکھوا رہا ہوں. نیکسٹ ڈشز پہ ان کی مختصر سی تعریف اور پھر اپنے سبق ہوئیں گے. آج آپ کو جو سبق جو میں آج تعلیم کر رہا ہوں اس حوالے سے وہ ہے قلب. پہلا سبق روح کا. پہلا سبق اس کو قلب کہتے ہیں. اب اس کو مقام قلب کہہ لیں، صحیح ہے، منزل قلب کہہ لیں،
صحیح ہے یا مشرب قلب کہتے ہیں لوگ، لیکن جو تحریر کے اندر اور یہ اکرام نے ہمیں تربیت دی ہے وہ یہ قلب ہے. ہمارا جو دل ہے لیفٹ سائڈ پر ہے، الٹے ہاتھ پر ہونے پر غلط غلط. الٹے ہاتھ پہ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری ہے تو الٹے ہاتھ پر رکھے گا. ہم الٹے ہاتھ پر مایوس سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ کوئی کام الٹے ہاتھ سے کریں اس کو مایوس سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ سے نہیں جا رہا؟ سوال کریں. بیسکلی دل جو ہے انسان کی باڈی کا بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے. بعض لوگوں کے دل کا جھکاؤ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے. دل میں سینٹر میں اس لیے رکھا گیا کہ اس پہ جو اللہ کے انوار و تجلیات براہ راست آ رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی میں صلاحیت کر جائیں. ابلیس جب آدم علیہ السلام کے وجود اطہر کی زیارت کرنے آیا، آدم کا پتلا لیٹا ہوا تھا، وہ آدم کے پتلے میں صلاحیت کر گیا دعا بن کر. پورے آدم علیہ السلام کے پتلے کی زیارت کرتا رہا. ابھی سب سے کیا ہوگا کرتا رہا اور تب آگے باہر آ گیا. فرشتوں سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کری ہے، پورے وجود میں چلے گئے، سوائے ایک جگہ میں نہیں جا سکتا. میں نے بڑی کوشش کی اس کے اندر جانے کی، میں جا ہی نہیں سکا. اور وہ آپ کا دل تھا آدم علیہ السلام. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو انوار و تجلیات کا جو مرکز ہے اس کی کیا ہے، وہ دل ہے. اس دل کے لیفٹ سائڈ پر بالکل یہ مقام کی نشاندہی ہے، اس کو قلب، مقام قلب کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ہم آگے منازل کی بات کریں گے، مراقبے کی بات کریں گے، مشاربے کی بات کریں گے. آپ بھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مقام کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہے. مقام کہتے ہیں کسی جگہ پہنچنے کو، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں وہاں پر، لیکن ہم نے اپنا سفر اسٹارٹ کر دیا. تو دل کے لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے بھائی، یہاں پر میں نے من لکھتے ہیں مطلب قلب ہے. صحیح ہے. یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے. یہ 5 ہے. یہ تمام سلاسل کے اندر سیم ہے. یہ 6 کے 6 جو سلاسل ہے، یاد رکھیے گا ان 6 سلاسل کی تربیت ہوگی. میں صرف چشتیہ سلسلے کی نہیں دوں گا، خالجہ سلسلے کی نہیں دوں گا، فارمردی کی نہیں دوں گا، نقشبندی کی صرف ایک ہی سلسلے کی نہیں دوں گا. تمام انشاءاللہ سلاسل کی جو حضرت نے مجھے امانت دی آپ تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ پر دعا فرمائیے گا. صحیح ہے. تو ان 6 سلاسل کی بنیادی طور پر خدمت ہوگی. ان کی تربیت، جو خدمت ہے وہ تربیت ہے. تو جو آپ تربیت دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی وہ تربیت دیں گے تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ پڑھنے والے بن جائیں. جب وہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ بولا کریں سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال تو آنکھیں بند کر لیجئے گا، دل پر توجہ کیجئے گا. صحیح ہے. مطلب دھیان کیجئے گا، اپنی شہادت کی انگلی سے گہری سانس کیجئے گا اللہ پڑھتے ہوئے. یہ پہلا ذکر دے رہا ہوں میں آپ کو، اللہ. صحیح ہے. اور جب سانس باہر نکالیں گے تو ہوں پڑھتے ہوئے نکالیں گے. اللہ. اگر جو حضرات جن سلاسل میں بیٹھ اپنے مرشد کا تصور کر لیجیے گا کہ آپ کے مرشد کے دل سے آپ کے دل تک ایک روشنی کا تسلسل قائم ہو رہا ہے، ایک رابطہ بن رہا ہے. یاد رکھیے گا رابطہ مرشد کے بغیر آپ آگے رسائی نہیں حاصل کر سکتے. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. تو مرشد کا رابطہ یہی سب سے پہلا تھا. صحیح ہے. سب سے پہلا ادب یہ ادبانا رب کا احسن تعدیب، میرے رب نے مجھے بہترین طریقے سے ادب سکھایا. صحیح ہے. روایت کا مقام اللہ. دوبارہ اللہ پڑھیے گا. اب اس میں کیا ہے، جو انہیل کر رہے ہیں سانس جو اندر جا رہی ہے اللہ، اور ایکسہیل یعنی سانس باہر نکل رہی ہے حروف. یہ جب آپ کا تواتر چلے گا، جب یہ چلے گا، حضرت خواجہ پیر سید جماعت علی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، پھر پیر سید شاہ صاحب کے والد محترم پیر سید جماعت علی شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح ہے اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے ملفوظات پڑھے سیرت امیر ملت، حیران ہو گئے ایک ہی جانے پڑھ کے کہ اس میں لکھا ہے. ہم نے اپنی بھی ریسرچ کری، کیا سائنس نے بھی آج ریسرچ کر کے ثابت کر دی یہ بات کہ جب بندہ جو کام اپنے دل سے کرتا ہے، کیونکہ دل جو ہے تمام وینز کا مجموعہ ہے، پورے وجود کی جتنی بھی رگیں ہیں، جتنی بھی نسیں ہیں، ان کا تعلق دل سے ضرور ہے. وجہ کیا ہے کہ دل ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، پورا خون سرکولیٹ کرتا ہے آپ کے پورے وجود کے اندر. تو جب ایک بندہ، ایک مومن، ایک سالک یعنی ایک مرید
राय सलूक पर चलने वाले को सालिक कहा जाता है। एक सालिक जब दिल से अल्लाह पढ़ता है तो वो गोया 2,86,00,000 मरतबा अल्लाह का नाम ले रहा होता है। बात समझ आ रही है? ये औलिया कराम जो हाथ रख के एकदम कहते हैं ना, हाँ मैंने पढ़ लिया, दम कर दिया, तो भाई वो अपने यही लताई का इस्तेमाल करते हैं। ये भर ये पुरानी बात बता रहा हूँ, यही करो, वो इंशाल्लाह सीखेंगे ये। तो आज पहला सबक है, जिक्र करते हैं, मैं 2 मिनट का जिक्र करवाऊंगा, 11 ज़रबे में लगवाऊंगा। यही आपने हर नमाज के बाद 11 ज़रबे लगाएंगे। आपको इससे ज़्यादा लगा सकता हूँ, बिल्कुल उसको इजाज़त है। और हाँ, एक बात और ये, एक हमारे माशरे में बड़ा मशहूर हो गया है कि भाई यार अगर आपकी भाई इजाज़त नहीं है, आपने सीख लिया है तो आप कर नहीं सकते। नहीं भाई, ऐसी नहीं है। मैं जो चीज़ यहाँ लिख के दे रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। ये अमानत मुझे मिली है, तहरीरी तौर पर भी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सलासी के हवाले से इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, मुर्शिद का फैज़ है। आप बिल्कुल आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये दे सकते हैं, इसमें कोई शक व झिझक वाली बात नहीं है। मेरी आज तक समझ नहीं आई मना क्यों करते हैं। अबे भाई, वो जो आमिल हज़रात होंगे ना, जो ऐसे अमलियात जिसमें मौके वो हो रहे होते हैं, उनके लिए मना किया जाता है। उनके तो हम भी मना करते हैं, हम उधर जाते ही नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह कोई आमिल नहीं थे भाई, कामिल थे। उन्होंने मुर्शिद का कमाल ही यही है कि वो अपने मुरीद को मुर्शिद बना दे। भाई मुर्शिद का क्या कमाल है? वो मुर्शिद ही नहीं है जो अपने मुरीद को मुर्शिद ना बना सका, वो मुर्शिद ही नहीं है। समझ रहे? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने बड़ी मशहूर बात कही है कि जिसको इल्म नहीं है वो दरवेश नहीं हो सकता। भाई दरवेश रहा कदरे इल्म आयत हो ही नहीं सकता वो। अल्लाह अकबर। तो आइए जिक्र करते हैं। कोशिश करिएगा, अगर आंखें बंद करके कर लेंगे सब अच्छी बात है, तवज्जो मिल जाएगी। और ये तवज्जो आप बैतुल्लाह का तसव्वुर करके करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, 11 दफ़ा कर लें, लेकिन आंखें नहीं खोलिएगा इस दौरान। ठीक है? तो ये जो तवज्जो है इंशाअल्लाह चंद लम्हे सिर्फ अपने रब के लिए निकालने अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया है, वह पुलिस पर रब्बी का वतबत्तल इलैहि तब्दीला, और तमाम रिश्तों को, तमाम नातों को तोड़ते हुए फकत अपनी रब की ज़ात से नाता जोड़ ले। तो ऐ लोगों, ऐ तमाम सालिकों, मेरे तमाम याराने तरीक़तों, अल्लाह की रज़ा के लिए चंद लम्हे बस अल्लाह के जिक्र के लिए आ जाइए। आइए जिक्र करते हैं। अल्लाह ये भी एक अंदाज है, जिक्र खफी कहलाता है। हमने पहले जिक्र जारी करा, जिक्र खफी। सुभान में सब पड़ेगा, सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये हदीस में दुआ है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जरूर बता दूंगा। ये हमने मराक़ लतीफ़ा क़ल्ब रूह का पहला सबक के बारे में थोड़ी सी शनासाई दी। अभी हमने ये नहीं सीखा कि इस क़ल्ब का ताल्लुक़ किस नबी की रूह मुबारक से होता है, ताकि उसकी तवज्जो हासिल हो जाए। आप लोग पूरे हफ्ते हर नमाज के बाद 11 मरतबा जिक्र करें, जो ज़्यादा करना चाहें उसकी मर्ज़ी है, सही है, लेकिन 11 मरतबा कम अज़ कम जरूर करें। तो उसके अंदर ये कैफियत अगर पैदा हो रही है अपने गुनाहों से, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कहीं बैठा हुआ है, कहीं घर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, और दिल दिल में नदामत हो रही है, तो समझ जाइएगा आप अल्लाह आपका दिल अल्लाह पढ़ रहा है। और इसको चेक करने का हाफिज़ साहब आसान तरीका है, आपको भी पता है, आपने भी करवाया है। गहरी सांस लेके दिल पे हाथ रखते हैं, दिल की धड़कन चेक करते हैं, अल्लाह अल्लाह पढ़ रही नहीं पढ़ रही है, तो इंशाल्लाह पढ़ेगी ज़रूर। करना शुरू कीजिए, आसानी अल्लाह ताला फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।